یہ حکم ہے کہ کسی قسم کی ابڈکشن یعنی کہ غائب کرنا اور زور طریقے سے غائب کرنا یا اریسٹ کرنا حماد اظہر صاحب کا یا میاں اسلم صاحب جو کہ ہمارے لیڈر ہیں اور ایم پی ہیں پنجاب اسمبلی میں، یا یہ کیا گیا کسی سیکورٹی ایجنسی نے یا پولیس نے، اس کی ہم لوگ شدید ترین مذمت کریں گے۔ اسمبلی کے اندر ہماری مذمت ہوگی اور اسمبلیاں نہیں چلیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہوں گے اس چیز کا، اور یہ ایک پرامن احتجاج ہمارا پورے پاکستان میں ہوگا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے یہ بھی احکامات ہیں کہ حماد اظہر صاحب کو یا پھر میاں اسلم اقبال صاحب کو ابڈکٹ کیا گیا اور کہیں پہ لے کے گئے اور ان سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ یا فورسڈ انکاؤنٹر ان پہ کیا گیا، ان سے وہ بیان دیا گیا، تو وہ ہم لوگ نہیں مانیں گے۔ یہ دونوں صاحبان پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، ہیں، اور کسی قسم کی ان کی سٹیٹمنٹ جو کہ زور اور جبر سے لی جائے گی وہ پاکستان تحریک انصاف حکم وزیر اعظم عمران خان صاحب ہم لوگ نہیں مانیں گے، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے۔ تیسری اہم چیز، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی حکم ہے کہ حماد اظہر صاحب اور میاں اسلم صاحب اپنی قانونی کارروائی کر کے اور پھر وہ باہر آئیں اور پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں۔ یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی ملک کو وہ یاد دلا رہے تھے جو اسی جگہ پہ ہم نے تقریباً دو ہفتے پہلے بھی بات کی تھی، اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے قومی اسمبلی میں بھی پچھلے ہفتے بات کی تھی کہ جنرل یحییٰ صاحب کا رول 11 مارچ 1971 آپ یاد رکھیں، شیخ مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، انہوں نے ڈیٹ دینی تھی اگلی اسمبلی سیشن کو کال کرنے کی، وہ واپس راولپنڈی پہنچتے گئے اور ڈھاکہ میں ملٹری ایکشن شروع ہو گیا، اور پھر جس طرح کہتے ہیں کہ اس کے بعد 16 دسمبر 1971 ہوا اور پاکستان 2 لاکھ ہوا۔ وہ فیصلہ صرف اور صرف جنرل یحییٰ صاحب کا تھا، فرد واحد کا تھا، اور یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بات لکھی گئی ہے۔ اس وقت بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں وزیر اعظم صاحب نے واضح طور پہ کہا ہے کہ فرد واحد کے ہیں، اور جس طرح کی 1971 میں پاک فوج ان فیصلوں میں ملوث نہیں تھی، صرف ایک واحد شخص کا فیصلہ تھا جنرل یحییٰ کا، جو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بننا چاہ رہا تھا اور پریزیڈنٹ بھی، اور دونوں پوزیشنیں رکھنا چاہ رہا تھا، اور اس فرد واحد کے فیصلے سے ملک 2 لاکھ ہوا۔ اس وقت ہمیں قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس پہ جو ایز این انسٹیٹیوشن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، فرد واحد کے فیصلے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن پہ ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری اہم بات کہ یہاں پہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ایک پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس کو پروفیشنل اپنا کام کرنا چاہیے، اس کو پولیٹیسائز نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی پولیٹیسائزیشن یا ہوگی اس سے وہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہوگا، اور اس کا الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کو ہی ہوگا اور پاکستان کے مفاد کو۔ لہذا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو صرف اور صرف اپنے پیشہ ورانہ جو ان کا رول ہے اس پہ کام کرنا چاہیے، نہ کہ کوئی سیاسی سرگرمیوں میں۔ جس طرح کہ 6 ججز نے تحریری طور پہ لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا، اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو رول کو ہائی لائٹ کیا، اور بالخصوص ISI کے رول کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گھریلو لوگوں پہ پریشر ڈالا گیا، ان کو زد و کوب کیا گیا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک پروکار اور ایک معظم معاشرے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں جی اور دوسری اہم بات یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ بھی اس چیز پہ زور دے رہے تھے کہ پاکستان کی معیشت وہ ڈگمگا رہی ہے، کشتی ڈوب رہی ہے بدقسمتی سے۔ آپ کا نجی شعبوں کے جو قرضے تھے 86% کم ہو گئے، آپ کا شرح سود کم نہیں ہو رہا، آپ کی ریمیٹنسز کم ہو گئی ہیں، آپ کی ایکسپورٹس پہ فرق پڑا، آپ کا اوور آل
گندم کی کرائسس آپ دیکھیں، گندم کا سکینڈل دیکھیں، 450 ارب روپے جس وقت کسانوں یہاں پہ پنجاب کے کسانوں کی کھیت اور وہاں پہ فصلیں تیار تھی، اس کو نہیں خریدا جا رہا، اور باہر سے 450 ارب روپے کی گندم امپورٹ ہوئی ہے۔ کشمیر میں آپ دیکھیں فسادات ہوئے، وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، 3 ارب روپے انہوں نے بجلی اور گندم کی سبسڈی میں ریلیز کرنا تھا، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ کشمیر کی عوام کے پیٹ پہ وفاقی حکومت اور شہباز شریف نے ضرب لگائی، اور اس کا خمیازہ آج پورا ملک جو ہے وہ بھگت رہا ہے۔ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آزاد کشمیر میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان انگلیاں اٹھا کے ہمیں مطلب پوری دنیا میں جو ہے ہمیں نشانہ بنا رہا ہے۔ نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا، اور کشمیر کوز کا ذمہ دار کون؟ اس وقت کی وفاقی حکومت، بیساکھیوں پہ فارم 47 والی حکومت۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا